ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلْهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنگی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے، دیہڑی دار، کہ یہ آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی، لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ یا فقراء المؤمنین، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا 8 دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو 8 دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن ھذا، قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کی عمر، جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا، علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ، حضرت علی تو پھوٹ کے رونے لگے، کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی و حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح ویکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھیاں موٹراں ویکھیاں، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شان ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک مرلے والا جندا کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چو تو گھر بھی ہے، تو ٹوائلٹ بھی ہے، تو کچن بھی ہے، تو سب کچھ ہے۔ جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت، ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے،
اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر۔ یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا، وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ۔ اربن جو ہے ساڑھے چو کوئی نہیں۔ وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گھوڑے ہماری تہذیب ہے، ہم گھوڑے پہ کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ادھر کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی، تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا؟ کہا تم فرشتے نہیں؟ کہا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں۔ 80,000 نوکر ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم۔ اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا۔ کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا، تب جا کے وہ ختم ہوگا۔ یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں۔ ایدے جاؤ تو ایدے جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے۔ ایک جہاز سے چڑھو، دوے تے لو، دوے تے چڑھو، تریے تے لو، تو چل دنیا مک گئی۔ وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا۔ اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجی تو سارے سکوڑے پہ گئے تھوڑا انتظار کر کر کے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لطر کھاتے میں، شکر کرو میں آ ہی گیا۔ اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا، اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے؟ وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے۔ پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، یعنی کھلاؤ پلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت۔ یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے، زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندہ۔ 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب، وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں۔ وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی، پھر کھا بھی لیا، پھر پی بھی لیا، بیکار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں، تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ایک اور ملک اسے نظر آئے گا، اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی۔ ایسے موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا، واللہ الذی لا الہ غیرہ۔ اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنہا و جمالہا، جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سارے۔